أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ شہداء اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شانیں اور مقامات عطا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا کہ وہاں شہداء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار شہداء کو مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وہاں تو ہمیں منع کیا گیا کہ مردہ کہنا نہیں ہے، اور یہاں فرمایا گیا کہ مردہ گمان بھی نہیں کرنا، یعنی ہماری سوچ میں بھی اور ہماری فہم کے اندر کسی کونے کھدرے میں بھی یہ بات نہ بیٹھے کہ جو اس کے رستے میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر گئے وہ مر گئے، نہیں، فرمایا وہ زندہ ہیں، اور اللہ کریم انہیں خاص انعامات سے نوازتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور تم گمان بھی مت کرو ان لوگوں سے متعلق قتلوا جنہیں قتل کر دیا گیا فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، امواتا مردے، یعنی جن کو اللہ کے رستے میں شہید کر دیا گیا انہیں مردہ گمان مت کرو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، یرزقون، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں شہداء کے جو مناصب اور مناقب اور فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں ان سے متعلق یہ ہے کہ اللہ کریم انہیں پرندوں کے، سبز پرندوں کے قالب عطا فرماتا ہے، سبز پرندوں کی صورت میں انہیں پرواز ملتی ہے، اور اللہ کی خاص قندیلیں ہیں جن کے اندر ان کا مقام ہے، اور وہ اڑتے ہیں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی روحوں کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا بہت سارے دلائل اس کے حوالے سے ظاہری طور پر بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معیت کے اندر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، جب مدینہ طیبہ کے اندر ان کی تدفین ہوتی ہے اور ان کی قبور کو بعض اوقات جب کھولا گیا تو ان کے جسم بالکل تر و تازہ تھے، اور ایک صحابی سے متعلق تو روایت میں ملتا ہے ان کے ماتھے پر زخم لگا تھا، اور جب 1400 سال کے بعد، 1350 سال کے بعد ان کی قبریں کھولی گئیں اور پٹی لگی ہوئی تھی ماتھے پر، اور پٹی کو تھوڑا سا ہلایا گیا تو خون اسی طرح پھر جاری ہو گیا۔ یہ ہمارے گمان میں ایسی باتیں نہیں آ سکتی۔ فرمایا تمہیں یہی تو کہا جا رہا ہے کہ تم نے گمان بھی نہیں کرنا، یعنی جو چیز ہماری فہم میں نہیں آتی یا ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس کا انکار کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ کائنات کی کیا جملہ چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں، کائنات کے کتنے اسرار و رموز ہیں جو ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے، اور کتنی اللہ تعالیٰ کی حکمت اموز اور باریک باتیں ہیں جو ہمارے ادراک سے اور فہم سے بہت بلند ہیں، لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، کائنات کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح یہ زندگی ہے شہداء کی۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ یہ شہداء کی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو اس سے بھی زیادہ زندگی کے آثار عطا فرماتا ہے، یعنی شہداء کی زندگی سے افضل زندگی انبیاء کرام کی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ان شہداء کے اندر ایک تو ظاہری اس آیت کا مفہوم یہی ہے جو میں نے عرض کیا، جنہیں اللہ کے رستے میں شہید کیا جائے
قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، یعنی جو میدان جنگ میں گئے، میدان جہاد میں گئے اور انہوں نے تلوار اٹھائی اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، وہ مراد ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ان سے وہ لوگ بھی مراد ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے دین کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہیں۔ بڑے بڑے بزرگ ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، حضرت بابا فرید گنج شکر ہے، کہاں کہاں سے اپنے گھروں کو چھوڑا اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے دور جا کے ڈیرے لگائے، تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ تو ان اولیاء کرام کی حیات کو بھی اللہ تعالیٰ وہی فیض عطا فرماتا ہے جو فیض شہداء کو نصیب ہوتا ہے۔ تو شہید صرف زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ فرمایا یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ انہیں اب دیکھیے ظاہری طور پر تو ان کا جسم بالکل روح نکل چکی ہے اور جسم بے جان پڑا ہوا ہے، اب ان کے رزق کا کیسے ملتا ہے یہ اللہ کریم بہتر جانتا ہے۔ ہمیں صرف اتنا یہاں ان آیات مقدسہ سے علم ہو رہا ہے کہ وہ زندہ ہے اور انہیں رزق بھی مل رہا ہے، اور صرف رزق ہی نہیں مل رہا، فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں، شاد و فرحاں ہیں ان انعامات کی بنا پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اللہ نے جو انہیں انعامات عطا فرمائے ہیں ان کے شہادت کے بعد، اس نعمت پر اور اللہ کے ان انعامات پر وہ خوش بھی ہو رہے ہیں، یعنی اللہ انہیں اس دنیا سے جانے کے بعد خوشیاں بھی عطا فرما رہا ہے، رزق بھی مل رہا ہے اور خوشیاں بھی ان کو نصیب ہو رہی ہیں۔ اور ایسی خوشیاں کہ جب کوئی شخص شہید ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، جیسے ہلکا پھلکا زخم لگا ہو یا ہلکی پھلکی خراش لگی ہو، ایسا اسے تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کریم قیامت کے دن جب اس سے پوچھے گا کہ تیری کوئی خواہش ہے تو بتا، تو اللہ کی بارگاہ میں شہید عرض کرے گا مالک مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے، میں پھر تیرے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، میری یہ خواہش ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے تیرے راستے کے اندر شہید کیا جائے، میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر لڑوں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر لڑوں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی اتنی یہ بابرکت نصیب موت ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے۔ حضرت عمر فاروق کی بڑی معروف دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں یہ شہادت نصیب ہوئی، شہادت بھی نصیب ہوئی اور حضور کے مسجد میں شہادت نصیب ہوئی، یعنی مسجد نبوی کے اندر انہیں جو ہے وہ زخم ان پر لگائے گئے اور ان پر وار کیا گیا، اور اللہ نے مدینہ طیبہ میں انہیں شہادت عطا فرمائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دفن ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں کی بنا پر، ان لوگوں کی وجہ سے جو لم یلحقوا بہم، ابھی ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے، یعنی ابھی پیچھے ہیں اور وہ ابھی ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، لیکن وہ ان کو سوچ کے بھی خوش ہو رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں ہیں، کل جب یہ شہید ہوں گے تو یہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے آگے۔ اللہ خوف علیہم، اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، انہیں خوف سے بھی بے نیاز کر دیا گیا اور انہیں سارے غموں سے بھی بے فکر کر دیا گیا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ خوش ہیں اس نعمت پر جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نعمت پر خوش ہیں، وفضل، اور اللہ کے فضل سے خوش ہیں، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ جو بھی اللہ کے راستے میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ غازی بنتے ہیں یا شہید بنتے ہیں، اللہ ان کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور جس طرح بھی کسی نے اللہ کے راستے میں کوشش کی ہے، اللہ کے راستے میں دامیں، درہمیں، سخنیں، قدمیں، اللہ کریم نے ان کے اجر کو ضائع نہیں فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، دیگر صحابہ کرام کی مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دعوت دی کہ جہاد کے لیے ضرورت ہے اپنی مالی خدمت پیش کی جائے، تو انہوں نے مالی خدمت پیش کی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو فرمایا، عثمان غنی تو نے اتنی اللہ کے دین کی خدمت کی ہے اور اتنی مالی معاونت کی ہے کہ تو جو کرتا رہے تیرا کوئی بھی عمل تجھے پریشان نہیں کرے گا، اللہ کریم تجھے جنت ہی عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غازیوں کو تیار کرتا ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی معاونت کرتا ہے تاکہ وہ جائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اللہ کریم اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا جہاد کرنے والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی فی سبیل اللہ کوئی بھی عمل کیا جائے اللہ کے راستے میں، اللہ کریم اس کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں فرماتا۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ کریم شہداء کو خاص زندگی عطا فرماتا ہے، سو انہیں مردہ کہنا بھی نہیں ہے اور انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ اور اللہ کریم شہداء کے ساتھ ساتھ نبیوں کو بھی وہ شان عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ کریم نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے، انبیاء کرام کے جسم زمین کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں انبیاء کرام کے متعلق یہ آتا ہے کہ انہیں بھی رزق دیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان انعامات سے لطف اندوز ہوتے ہیں جو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو شہداء کی یہاں پر ہمیں صورتحال کا ذکر کیا گیا، وہ زندہ بھی ہیں، انہیں رزق بھی مل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سے وہ خوشیاں بھی منا رہے ہیں، اور وہ فرحت اور خوشحال زندگی میں جو برزخی زندگی اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، اللہ کے انعامات سے وہ مشرف ہیں، مکرم ہیں، اس لیے انہیں مردہ بھی گمان مت کرو۔ اور وہ جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلے ہوئے ہیں، یعنی جو لوگ ان کے رستے پر چلتے ہوئے، یہ چونکہ غزوہ احد کے حوالے سے یہ آیات مبارکہ بیان کی گئیں، تو غزوہ احد سے بعد جو زخمی ہوئے تھے اور وہ پھر اسی رستے پر چلتے رہے، پھر غزوہ خندق ہوا ہے، پھر غزوہ خیبر ہوا ہے، دیگر غزوات ہیں، اور انہوں نے اپنی بہادری کے جوہر اس میں دکھائے اور کسی بھی میدان میں وہ پیچھے نہیں رہے، تو ان کو بھی خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ اللہ کریم تمہیں بھی وہ انعامات عطا فرمائے گا جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے خوش ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا، جو اجر اس نے وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا، بلکہ اس سے کئی گنا بڑھا کر اپنی شان کے لائق وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔